बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। इलेक्शन से फरार कई मंसूबे बनाए जा रहे हैं और ये कोई और नहीं बना रहा, मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं कि किसी तरीके से इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएं। क्यों वो चाह रहे हैं इसका भी आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर्स कन्वेंशन पेशावर बराह रास्त। वहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि जब वहां पे जो सिचुएशन है वो आप सुनेंगे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा कि असल माजरा क्या है, और हम फिर आपको वापस आके कुछ खबरें भी सुनाते हैं। पहले जरा चलते हैं वर्कर्स कन्वेंशन पेशावर, जहां पे कारकुनाने इमरान खान और वोटर्स मौजूद हैं और शेर अफजल मरवत साहब तकरीर फरमा रहे हैं। जरा सुनिए। नवाज शरीफ को आए हुए 40-45 अयाम हो गए हैं। लोगों, पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन जलसा सन 1947 से लेकर 2023 तक जितने अखराजात मीनार पाकिस्तान के जलसे पे आए, पाकिस्तान में किसी एक जलसे पे नहीं आए हैं। क्या 45 दिनों में वज़ीर आज़म ही का ये दावेदार एक भी जलसी कर सका? बिलावल भुट्टो जरदारी कल आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा। सुने, 10 तारीख को उसने कुआट में जलसा रखा है और 10 तारीख को मैंने पीटीआई ने स्वात में कन्वेंशन रखा था, लेकिन स्वात का कन्वेंशन हमने मंसूख कर दिया, कुआट में रख दिया है। 10 तारीख को एक तरफ पंडाल बिलावल का सजेगा और एक तरफ इमरान खान के मतवालों का सजेगा। सुने, एक तरफ पीपल पार्टी का चेयरमैन होगा और एक तरफ खान का एक हकीर सा सिपाही होगा, इमरान खान सानी। देखो, पीपल पार्टी बिलावल, सुने, इकबाल प्लाजा, सुने, 10 तारीख को पीपल पार्टी आपके लिए चैलेंज है। अपने चेयरमैन के लिए आपके साथ, सुनो, पूरी रियासत है, पूरी हुकूमत होगी और उसी रोज कुआट में हमारे जलसे को जाने वाले रास्ते बंद होंगे। तुम्हारे लिए प्रोटोकॉल होगा और हमारे वर्करों के लिए लाठियां होगी। दस तारीख को बिलावल, 10 तारीख को बिलावल पूरी तैयारी से आओ। पीपल पार्टी पूरी तैयारी कर लो। हम तमाम रुकावटों को तोड़कर हम कन्वेंशन में आएंगे और दिखाएंगे, अगर तुम 5,000 आए तो पीटीआई 50,000 लाएगी। खामोश लोगों, पेशावर के लोगों, कुआट के लोगों, बनू और करक के लोगों, तुम सब ने 10 तारीख को कुआट पहुंचना है। जिस तरीके से वो हमने बिलावल को पिछाड़ना है। आखिरी 2 बातें सुने मेरे भाइयों, प्लीज। जो लोग खान को माइनस करना चाहते थे, आज
ان سب کی سیاست مائنس ہو گئی. پاکستان میں لگتا ہی نہیں ہے کہ کسی اور پارٹی کا وجود ہے. ہر طرف الگ گیرے والا یا شیخا منگا مروت شیخ تشین نو وایو شیخ ورتا یو بھلے. سنے یار، خان کی سیاست کو ختم کرنے کے دعوے دار یہ دیکھ لیں، آج پاکستان کے طول و عرض میں صرف ایک آواز ہے، وہ ہے عمران خان. عوام کے دلوں پہ حکمرانی کر رہا ہے. بے شک تم نے الیکٹرانک میڈیا پہ ان پہ غلاظت پھینکی، ان کی اہلیہ پہ غلاظت پھینکی. تم خان کو گناہگار ثابت کرنے کے چکر میں قذف کے مرتکب ہوئے. تم نے خان کو نیچا دکھانے کے چکر میں الیکشن کمیشن سے فیصلے کرائے، توشہ خانے کے فیصلے کرائے، لیکن جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکا. تمہاری تمام غیبتیں، تمہاری تمام گندگیاں اپنی موت آپ مر چکی ہیں. عوام پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. سنیں، عوامی نیشنل پارٹی دا احمد ولی خان، اور ان میں وہ انٹرویو کا تھا وہ جینا کی راسا سیلفیانی ہوا سی اور وہ پجیب کی راسا نمبر ہوا چاہیے. دا بجینا کی نوے بھلے خبر ہے تمہیں پڑے تھے. احمد خان دیر دا تکڑا سڑیل مسائے خبر لگ دا پختنو کوا لیڈران او بیا دا ولی خان دا کور سڑی دا خلینا دا جنکو دا نمبر خبر بالکل خون نکوی. خبر کپری جا 10 تاریخ تا یوتھ کنونشن دا بس کا بات سنا ذرا تھوڑا اپنی بھی بات کرنے دیں. یوتھ ونگ خبروں کو پتہ وہ بولو کہ ادھر گڑھ سے جائے یوتھ ونگ. پشاور جذبہ A1 آخر کے بعد تو غلط ہو سکے تقریر تم کرو. آخری بات سنیں، تھوڑی سی توجہ، خاموش تھی. آخری بات سن لیں، تھوڑا خاموش پلیز. آخری 2-3 منٹ آخری بات سن لیں. خیبر پختونخوا کے لوگوں 15 دسمبر کو پشاور میں خیبر پختونخوا کا بے نظیر گراؤنڈ رنگ روڈ پہ
تھوڑا خاموش ہو جائے پلیز، نعرے نہ لگائے۔ 15 تاریخ کو بے نظیر گراؤنڈ رنگ روڈ پہ عظیم الشان جلسہ ہے۔ 2 بجے ملکن ڈویژن، ہزارہ ڈویژن، ڈیر اسماعیل خان ڈویژن، بنو ڈویژن، کوٹ ڈویژن، پشاور ڈویژن اور مردان ڈویژن، سب لوگوں نے آنا ہے، آنا ہے۔ اڈیالہ جیل کا قیدی، اڈیالہ جیل کا قیدی پشتونوں کل مجھے بتا رہا تھا کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو میرے 2 الفاظ پہنچانے ہیں۔ خان نے کہا کہ اگر زندگی رہی اور میں باہر آیا تو پشتونوں تمہاری عظمت کو سلام کرنے آؤں گا۔ خان نے پنجاب کو پیغام دیا ہے، سنو پنجاب والوں، 22 تاریخ کو وزیر آباد آ رہا ہوں، 23 تاریخ کو اوکاڑ آ رہا ہوں، لگاؤ نا تالی یار، اور 24 تاریخ کو ہم خان کے متوالے جنگ آ رہے ہیں، جنگ۔ پنجاب اٹھے گا، خان نے کہا پنجاب کو کہو، خان نے کہا پاکستان کی آزادی کی جنگ یہ آخری 2 منٹ مجھے دیں پلیز، بہت آج آپ نے شور کیا، شیخانو ڈیر شور موکو اللہ مکنڈ مکہ۔ خان نے مجھے کہا پنجاب کو یہ پیغام دینا ہے کہ خیبر پختونخوا نے اپنے خان کے ساتھ وفاداری کا عہد نبھا دیا۔ انہوں نے کہا پنجاب کو بتاؤ کہ پاکستان کی اصلی آزادی کی آخری جنگ پنجاب پہ لڑی جائے گی۔ ہم آ رہے ہیں پنجاب، ہم لڑنے جھگڑنے نہیں آ رہے ہیں، پی ٹی آئی کا بیانیہ بیان کرنے آ رہے ہیں، ہم پنجاب کو یہ بتانے آ رہے ہیں کہ اڈیالہ کا قیدی کہہ رہا ہے کہ میرے دیش کے بارڈر پہ لڑنے والے جوانوں کے لاشیں جب گھروں پہ آتے ہیں تو ہم اپنے جوان شہداء کی لاشوں پہ بین کرتے ہیں، ہمیں اپنے کپتان، اپنے میجر کرنیل جوان شہداء اتنے ہی عزیز ہیں جیسے ان کے اپنے اہل خانہ کو۔ یہ بیانیہ بتانے ہم پنجاب آ رہے ہیں، ہم گھیراؤ جلاؤ کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ اگر پنجاب کی سرزمین پہ ہم پہ ظلم ہوتا ہے، ہم پہ یلغار ہوتی ہے، ہم پہ گولی چلائی جاتی ہے، تو سنو پاکستانیوں، ہم نہتے جا رہے ہیں، پاکستان کی سالمیت کے لیے جا رہے ہیں، اور اگر آپ کی نیت ہمیں روکنے کی ہے تو ہم نہیں ہیں رکنے والے، ہم نہیں ہیں تھمنے والے۔ سنیں،
ہم نہیں یہ رکنے والے، ہم نہیں یہ تھمنے والے۔ میں آج اخیر میں پشاور انتظامیہ کی آج ہمارے ایم این اے اور ایم پی ایس کو ابھی انہوں نے گرفتار کیا، اس کی مذمت کرتا ہوں۔ سنیں، ایک منٹ سنیں، اخیر میں میری بات غور سے سن لیں، خاموش، اخیر میں خاموش ہو جائیں بس۔ اگر پلیز ایک منٹ، باہر ہم پرامن طور پر منتشر ہوں گے۔ اگر کسی نے ہم پہ غیر قانونی لاٹھی برسانی چاہیے تو سن لو، ہم ایسی لاٹھی کو روکیں گے۔